الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَّأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا صدق اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ جن کی 15 آیات کا درس اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنوں کی ایک جماعت کا ایمان لانا اس کو وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو بتلا رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 16 سے لے کر 28 یعنی آخر صورت تک اللہ رب العزت اس واقعے سے ہٹ کر اپنی وحدانیت اور اپنی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں قحط کی صورت ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی اور خشک سالی تھی، پانی کی شدید کمی تھی۔ تو اللہ رب العزت اس حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ، اگر مکہ والے سیدھے راستے پر قائم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو افراد پانی سے سیراب کرتے۔ اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کو مانتے، تو جو آج بارش کی کمی ہے، قحط کی صورتحال ہے، خشک سالی ہے، یہ نہ ہوتی۔ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم با افراد کھلا سیراب کرتے ہوئے ان کو پانی دیتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس ارزانی میں امتحان کریں۔ اب کیا ہے، جب ان کے پاس وافر مقدار میں غلہ ہوگا تب بھی ان کی آزمائش ہے۔ اگر قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہے، اور اگر ہم ان کو ایمان لانے کے بعد بھی وافر مقدار میں خوراک رزق دیتے تو یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ کیا اس کی وجہ سے تو نہیں وہ بہک گئے کہ اب بہت کچھ آ گیا تو اب بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں، چاہے رزق کی، مال کی، قحط سالی کی صورتحال ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ نوازیں، ضرورتوں کو پورا کریں، پھر بھی ایک امتحان کی صورت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کی یاد سے جس نے منہ موڑا، يَسْلُكْ عَذَابًا صَعَدًا، تو ہم اسے سخت عذاب میں ڈالیں۔ ایمان لے آیا، اللہ نے بہت کچھ دے دیا، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کی یاد سے بھول جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک اللہ کی جو مساجد ہیں، جو مسجد اللہ کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب اللہ کا بندہ، یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو پکارنے کھڑا ہوتا ہے، قَالُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو لوگ اس پر جمگٹھا کرنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ کی زمین میں مسجد حرام اول مسجد یہ ہے، اول بیت وضع للناس، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور میرا بندہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہی اللہ کی پکار کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
میں تو اور کچھ نہیں کہا، تو مجھے کس وجہ سے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ میں تو وہی پکار لگاتا ہوں جو میرے رب کی پکار ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا۔ کل اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بلائی کا۔ کل اے میرے محبوب فرما دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احدا، مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ مجھے اس کے سوا کوئی اور پناہ ملے گی۔ میں جو کچھ اگر مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اور مجھے اللہ کے علاوہ میری پناہ گاہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، اللہ بلاغم من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کا پیغام اور اس کا حکم پہنچانا ہے۔ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، اور اس کے حکم کو تم تک پہنچاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، حتیٰ یہاں تک اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور و شمار میں کم ہیں۔ یعنی آج وہ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر، آج اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، وہ میرے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ان کو تکالیف دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ اکثریت کمزوری میں تبدیل ہو جائے گی، ان کی یہ تعداد کم تعداد میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت صرف اللہ رب العزت کا عذاب ہی ان پر غالب آئے گا۔ کل اے میرے محبوب فرما دیجئے، ان ادری، وہ کہہ رہی ہے مجھے خبر نہیں، اقریب ما توعدون، یا کیا وہ قریب ہے جس کا وعدہ کیا گیا؟ یعنی یہ ایک سوال کا جواب ہے جو کفار مکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے قیامت کے متعلق، بلکہ پوچھا نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مذاق استہزاء چیلنج کیا کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے حساب کتاب ہوگا، وہ آخرت کا دن کب ہوگا؟ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے مجھے خبر نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، کیا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت ٹھہراتا ہے، اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب جاننے والا اپنی غیب کی باتوں پر کسی کو واقف نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کا علم ازلی ابدی لامحدود غیر منقسم علم ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ان خبروں سے خصوصاً قیامت کے معاملات میں کسی کو بھی اس کی خبر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسول کو، یعنی کہ اس کو صرف نشانیاں بتا دی، حالات بتا دیے، واقعات بتا دیے کہ قیامت کے قریب کیا ہوں گے، پھر بھی آخری فیصلہ اور آخری خبر اللہ ہی کے پاس ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر ہیں، من خلفی راسدہ، یعنی اس رسول کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ایک الگ نظام قائم رکھا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ بظاہر جان لیں انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے اپنے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے اختیارات کو بازبان پیغمبر کل کے ساتھ امت تک اور خصوصاً کفار مکہ تک پہنچا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل اختیار صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وصلى الله تعالى على خير خلقه برحمتك يا رب